قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ام حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگوں کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے بغیر کسی مقصد کے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، تمہاری واپسی ہماری طرف نہیں ہوگی۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بلند ہے جو کہ بادشاہ ہے اور حقیقی بادشاہ ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہمیں دی ہے یہ اس کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم یوں ہی پیدا نہیں کیے گئے، ہم پیدا کیے گئے ہیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ کائنات بنائی گئی ہے بامقصد طریقے سے بنائی گئی ہے، اور ہم سب کا حساب ہونا ہے، ہم سب کی اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کی ہم جواب دہ ہیں، اس کے لیے اللہ ہمارا حساب لے گا۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس آسمان اور زمین کے نظام کو، اس کائنات کے نظام کو باطل پیدا نہیں کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ آج انسان مانو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر زندگی گزار تو رہے ہیں لیکن صرف گزار رہے ہیں، وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں اپنا، اور خاص طور سے رامپور اور اطراف کے جو اس کے گاؤں ہیں وہاں دیکھا جاتا ہے، اور یو پی کے جو اکثر جو اضلاع ہے وہاں پر بھی یہ دیکھا جاتا ہے، اور عمومی طور پہ ہر جگہ کا یہی حال ہے کہ لوگ ٹائم پاس کرتے ہیں اپنا۔ جو جاب ورکرز ہیں وہ جاب سے ان کو فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی پہ غور کریں کہ مقصد کیا ہے، زندگی کہاں جا رہی ہے، حالانکہ بے چین ہے، حالانکہ طبیعت کے اندر کچھ ایک اضطراب ہے، بے چینی ہے، ان کی طبیعت، ان کی فطرت، ان کی روح پکار رہی ہے کہ کوئی خالق حقیقی ہے، ایک مالک حقیقی ہے جس کی طرف لوٹنا ہے، تم کہاں جا رہے ہو، لیکن وہ اس کی اپنی آواز پہ، اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہے ہیں۔ وہی جو مالدار طبقہ ہے، جو اہل ثروت ہے، جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، ان کو مال سے فرصت نہیں ہے، ان کو عیاشی کرنے سے فرصت نہیں ہے، ان کو مال جمع کرنے سے فرصت نہیں ہے، وہ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ شاید ہمیشہ ہمیں یہاں پر رہنا ہے، پوری دنیا کو موت آ جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، شاید میرے خیال میں ہو سکتا ہے زندہ رہوں باقی۔ یہ عجیب و غریب حالات ہیں جو کہ ہم انسانوں کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے آس پڑوس میں دیکھ لیں، اپنے ارد گرد میں دیکھ لیں، یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے، یہاں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ ہماری زندگی ایک بامقصد زندگی ہے، میری زندگی ایک بامقصد زندگی ہے، آپ لوگوں کی زندگی ایک بامقصد زندگی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی بندگی کے واسطے پیدا کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ خود بخود یہ زندگی وجود میں نہیں آ گئی، یہ زندگی کسی نے ہمیں دی، عطا کی ہے، اور وہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے، خدا نے ہمیں یہ زندگی بخشی ہے، وہ ہے جو اس سسٹم کو پورا چلا رہا ہے۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہاں سے زندگی کا آغاز ہوا ہے، اور ماؤں کے پیٹوں سے جو انسان نکل رہے ہیں، اس زندگی، یہ اس کا پورا سسٹم ہے، یہ اس کی اسکیم ہے جس کے ذریعے سے وہ اس کائنات کے اندر ہمیں بھیج رہا ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے انسان آ رہے ہیں۔ پھر انسان بے خبری میں زندگی گزارے کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے، مریں گے مٹیں گے ختم ہو جائیں گے، کہ کون ہمیں اٹھائے گا جبکہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ کہہ دیجئے وہ ہستی اٹھائے گی تمہیں جس نے تمہیں پہلی بار زندگی دی تھی۔ یہ بامقصد زندگی ہے، بے مقصد زندگی نہیں ہے۔ آپ سوچیں ذرا، آپ ذرا غور کریں، آپ 2 یا 3 منٹ کے وقفے سے آپ لوگ ذرا تدبر کریں کہ یہ آخر لوگ کہاں جا رہے ہیں، ہم سے پہلے کے لوگ کہاں چلے گئے، ان سے پہلے کے لوگ کہاں چلے گئے، اب اس صفحہ ہستی پہ جو اس وقت موجودہ دور میں جو لوگ ہیں وہ اب کہاں چلے جائیں گے، اب سے 60 سال کے بعد پوری جنریشن کہاں چلی جائے گی، اور اس کے بعد جو ایک نئی جنریشن آئے گی ان کے لیے بھی ایک وقت معین ہے۔ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے، انسان کو چاہیے کہ غور کرے۔ انبیاء کرام وہ پاکیزہ ہستی ہوتی ہیں جو ہمیں زندگی کا مقصد بتاتی ہیں، جنہوں نے انسانوں کو دنیا میں آ کر جینے کا سلیقہ بتایا، زندگی کا مقصد ان کو سمجھایا، ان کو بتایا کہ ایک اللہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے، اور اس کی بندگی کے واسطے تم پیدا کیے گئے ہو، ایک اللہ ہے، ہماری اطاعت کرو، ہمارا کہنا مانو، ہم تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے، اہدیکم، ہم تمہیں ہدایت دیں گے، خدا کی عبادت کرو، وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یہ صرف میٹیریل ورلڈ، جو یہ فزیکل ورلڈ ہمیں دکھتا ہے، یہی حقیقی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ جو زندگی ہے یہ اس زندگی کے لیے ایک امتحان ہے، ہم امتحان گاہ میں ہیں۔ 50-60 برس کی ہمیں زندگی یہاں ملی ہے، بہت سے بہت انسان جی لیتا ہے تو 70 سال 80 سال، یہ اس کی جو میکسیمم جو ایج ہوتی ہے وہ اتنی ہی ہوتی ہے، اور جو شعوری اس کی عمر ہوتی ہے، اگر ہم دیکھیں بچہ اگر 17 سال میں یا 16 سال میں ایک شعور کی کانشیسنیس کی عمر کو پہنچتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے اگر ہم لگائیں 60 یا 55 سال کی عمر میں پھر اس کی جو اعضاء ہیں
اس کے باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں وہ پھر وہ کمزوری محسوس کرنے لگتے ہیں, اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ پہ بڑھاپا آ چکا ہے. تو اگر بیچ کا وقفہ ہم نکال دیں تو 40 سال کا بہت مشکل رہتا ہے. 40 برس کے لیے اگر دیکھا جائے تو انسان کو اٹس اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم یہاں پر بھیجا گیا ہے کہ وہ کیا کرے گا اپنے آپ. پھر انسان سمجھے کہ ٹائم پاس کرنا ہے ہمیں, تو اور نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ٹائم پاس کر لیتے ہیں. بہت سے وہ ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. پھر اگر دائرہ اسلام سے اگر ہم نکلیں تو اکثریت انسانوں میں ایسی ملے گی جو بالکل غفلت کی شکار ہے, نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم, رہا یہ وہم کہ ہمیں سو یہ بھی کیا معلوم, بالکل لا ادریت کی حالت کنڈیشن ہے. تو پیغمبروں نے ہمیں بتایا دنیا کے اندر آنے کا مقصد, قرآن نے ہمیں بتایا کہ دنیا میں آنے کا تمہارے مقصد ہے کیا, اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے. سب سے بڑا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. انسان کی جب روح نکل گئی, میرا جسم ہے, میرے جسم سے جب روح نکلے گی تو میرا دھڑ یہاں پڑا ہوا ہوگا, تو یہ کہا جائے گا کہ شاہزیب صاحب کی جو باڈی ہے وہ پڑی ہوئی ہے, شاہزیب صاحب کہاں گئے. اصل جو سوال ہے اور بہت بڑا سوال ہے, لوگ ہو سکتا ہے کہ اس سوال کو بہت معمولی میں لے لیں اور ایسے اس کو اگنور کرتے ہوئے چلے جائیں, لیکن جو ایک باشعور ہستی انسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت دی ہے, جو قلب سلیم دیا ہے, وہ ہمیشہ اس کو اس سوال پہ, اس سوال کی جستجو میں اس کو ابھارے گا, اس کے اندر سوالات پیدا کرے گا. مرنے کے بعد ہے کیا, میری ابتدا کہاں سے ہے, میری انتہا کیا ہے, کیا انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو مر کر کے مٹ کر کے ختم ہو جانا ہے. ایک تو یہ آپشن ہے, اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ نہیں, یہ انسان ایک ایسی ہستی ہے کہ مرنے کے بعد بھی کیا کوئی زندگی ہے. یقیناً ہم جانتے ہیں دنیا کے مختلف مذاہب کے اندر تو قرآن مجید نے بالکل کیٹیگوریکل ورڈز کے اندر کلیئر لوگوں کے سامنے یہ بیان کر دیا ہے کہ وَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ, کہ آخرت کی کانسیپٹ کے اندر جتنے بھی یہ مختلف ادیان دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں, مذاہب پائے جاتے ہیں, فی امر مریج, بڑی کمپلیکیٹڈ, بڑی الجھاؤ والے معاملے کے اندر پڑ چکے ہیں. کسی نے کہہ دیا پنرجنم ہے, کسی نے کہہ دیا پناہ جنم ہے, الگ الگ کانسیپٹ ہیں مختلف مذاہب کے اندر. کسی نے یہ کہہ دیا کوئی زندگی ہی نہیں ہے, ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر, کہ ہم جیتے ہیں اور ہم مرتے ہیں, یہی زندگی اصل زندگی ہے, یہ مادی زندگی, اور ہمیں ہلاک کرنے والی, مارنے والی چیز صرف